جب اللہ پاک موجود ہے تو یہ مسلمانوں پر، مسلمانوں کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں پر یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے آئے دن کی کسی نہ کسی ممالک کے اندر، یہ سب چیزیں مسلمانوں پر جو ہو رہی ہیں، جب اللہ موجود ہے تو اللہ پاک ان کی ڈائریکٹ مدد کیوں نہیں کرتا؟ سوال کا جواب ہم 3 دلائل کی روشنی میں ثابت کریں گے۔ پہلا قرآن سے، دوسرا حدیث سے، اور تیسرا عقلی دلائل سے، کہ کس طرح اللہ پاک کے موجود ہوتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ پہلا یہی ہے کہ عقلی اعتبار سے ہم سنتے ہیں کہ دیکھیں کہ بلا تشبیہ و تمثیل، ہم کسی مرکز امتحان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، اپنے پیپر کو حل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت نگران امتحان بھی موجود ہوتا ہے۔ تو جو طالب علم غلط نشاندہی پر اپنا ٹک کر دیتا ہے تو تب بھی نگران امتحان اس کو کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ پیپر حل کرنے کی ہوتی ہے، نتیجہ اس کا بعد میں نکلنا ہوتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اسی طرح ہم دارالعمل کے اندر ہیں، دارالجزا کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کے اندر اس انسان کی آزمائش اور انسان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ دوسری ہم قرآن سے سنتے ہیں کہ قرآن پاک کے دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، مال کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آخر میں فرما دیا کہ خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ بھی ایک دارالعمل ہے دنیا۔ تو جب اس کے اندر انسان آزمایا نہیں جائے گا تو اس کو صبر کا پھل اور اس کو اس کے کیے کا جو پھل ہوگا وہ کیسے ملے گا؟ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ صحابہ یہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ خود ہی آگے بیان فرماتے ہوئے کہا کہ یہ میں حدیث پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ پہلی جو لکیر ہے یہ انسان ہے، جو دوسری لکیر ہے اس کی موت ہے، تیسری جو لکیر ہے اس کی خواہشات ہیں۔ یعنی انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کی موت سے بھی وہ زیادہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، تو درمیان میں اس کو موت آ کر لے لیتی ہے۔ تو ہماری جو خواہش ہوتی ہے، جو ہماری پسند ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ اسی کے مطابق ہی ہو جائے، لیکن جو رب کی تقدیر ہوتی ہے اسی پر ہی ہمیں عمل کرنا ہوگا۔